اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنات، آج اس عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے کہ جس کے فضائل اور جس کے مسائل بھی اس کے فضائل ہیں، جس کے فضائل ہی ان کے مسائل ہیں۔ وہ عظیم ہستی کہ جو نور چشم سید الشہداء اور جن کی بشارت ختمی مرتبہ دے گئے تھے، اور ان کی بشارت اس طرح دی تھی، ایک تو زین العابدین کے حوالے سے کہ میری اولاد میں سے ایک فرزند ہوگا جو سید الساجدین اور زین العابدین ہوگا، کہ جب قیامت کے دن ندا آئے گی کہ کہاں ہے سید الساجدین زین العابدین، تو میری اولاد میں سے ایک فرزند کھڑا ہوگا لبیک کہتا ہوا۔ دوسرے یہ کہ وہ فرزند کہ جن سے علی کا نام اس سلسلے میں شروع ہوگا، اور علی کے بعد فرمایا میری اولاد میں سے چوتھے اور 8ویں اور 10ویں امام جو ہیں وہ علی کے نام پہ ہوں گے۔ تو حضور نے بشارت دے دی تھی، اور جو فرمایا تھا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ 12 ائمہ معصومین کی عظمت ہے، اور ان کا اتنا قریبی تعلق ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان میں سے ہر ایک ہمارے لیے ایک ایسا محیر العقول نمونہ عمل اور نمونہ اطاعت ہے کہ عجیب و غریب فضائل ان کے ہیں، اور یقیناً ہم معرفت نہیں رکھتے۔ ذرا سی اگر معرفت کی آپ کو خواہش ہے تو امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت جامعہ کا مطالعہ اگر آپ ترجمے کے ساتھ کریں تو ذرا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ہم نہیں، یقیناً ان کی معرفت نہیں رکھتے، کیونکہ اس میں بہت تزکیہ نفس کی بھی ضرورت ہے، بہت پاکیزگی کی ضرورت ہے، سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔ پروردگار سے جتنی زیادہ معرفت ان کی ہم حاصل کریں گے وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے۔ ہمارے لیے اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہماری فکر کو بلند کرے، وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کو اور ہمارے نفس میں پاکیزگی پیدا کرے۔ اب جیسے ہم درود بھیجتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ ہمیں پاکیزہ کرتا ہے۔ یہ درود پڑھنا جو ہے، یہ اس محفل میں شریک ہونا، آپ یقین کریں جتنی خواتین نظر آ رہی ہیں نا، اس سے 1000 لاکھ گنا فرشتے اس محفل میں موجود ہیں۔ اور اس کا کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ نے یقیناً 2 رکعت نماز تہنیت کی پیش کی ہوگی سید الشہداء اور بی بی شہربانو کے حضور، اگر نہیں کی تو آج جا کے ضرور کر دیجیے گا کہ مبارکباد اس عظیم فرزند کی ولادت کی کہ جس کا نام تاریخ میں اس طرح بلند ہے کہ پورا سال ہی لیا جاتا ہے امام کا نام تقریباً۔ اچھا دیکھیے، جو مجلسیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن تو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو اصالِ ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں بھی کربلا کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے۔ جہاں کربلا اور شام کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے وہاں امام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ امام ہے کہ جو بشارت ہیں۔ اچھا، اور ان کو کہتے ہیں ابن الخیرتین۔ ابن الخیرتین 2 بہترین خاندانوں کے چشم و چراغ، بہترین خاندان۔ ابھی میں آپ کے سامنے، آپ تھوڑا سا عربیہ کا نقشہ اپنے سامنے لائیے۔ ایک طرف جو ہے وہ ایران کی سپر پاور ہے، ایک طرف جو ہے وہ روم کی سپر پاور ہے۔ ایران کی سپر پاور کی شہزادی ان کی والدہ ہیں، روم کی سپر پاور کی شہزادی امام عصر کی والدہ ہیں۔ تو پروردگار عالم نے دونوں سپر پاور کو کس طرح قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ائمہ معصومین کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے دونوں سپر پاور اس زمانے کی جو تھیں،
اور جبکہ عربوں کا کوئی اس میں مقام ہی نہیں تھا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مصلحت کے تحت ان کو ایک پردے میں رکھا ہوا تھا کہ تاکہ کوئی وہاں آ کر ان کو اپنی حکومت نہ قائم کر سکے، کیونکہ اللہ کو اپنے دین کو چراغ یہاں اتارنا تھا اور اپنے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیجنا تھا، اور یہاں سے قرآن کی جو تھی وہ تعلیمات کو دنیا میں جانا تھا۔ آج 21ویں صدی میں بیٹھ کے ہم اگر پوری تاریخ کی طرف نظر ڈالیں 1400 سال پہلے، تو 2018 میں امام کا 1400 سال کا جشن ولادت منایا گیا تھا، کیونکہ سن 38 ہجری میں امام پیدا ہوئے تھے، سن 38 ہجری میں امام پیدا ہوئے تھے، اور امام کی والدہ کا نام، مجھے ابھی فرمائش ہوئی ہے کہ ان کی والدہ کا ابھی ذرا تفصیل سے ذکر کریں۔ امام کی والدہ جو تھیں وہ نوشیروان عادل کی 7ویں پشت سے یزدجرد کی بیٹی تھیں، 7ویں پشت سے، اور نوشیروان عادل وہ بادشاہ ایران کا کہ جس کے دور حکومت میں ہونے پر حضور نے فخر فرمایا اس دور میں، کیونکہ اس کا عدل اتنا مشہور تھا، عدل نوشیروان اتنا مشہور تھا کہ پروردگار عالم دیکھے کسی کا احسان نہیں رکھتا، اگر اس نے عدل کیا اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر کو اتنا زیادہ ابھارا تو اللہ نے اس کی نسل میں سے اس بیٹی کو وہ فرزند عطا کیا جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں۔ یہ احسان ہے پروردگار عالم کا، جو احسان کا بدلہ اس نے دیا نوشیروان عادل کو۔ تو ختمی مرتبت نے فخر فرمایا نوشیروان عادل کے دور میں ہونے، کیونکہ دیکھیے اسلام جو ہے نا وہ سب سے مین ہمارا جو ہے وہ عدل ہے۔ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو دنیا کو عدل سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ سوشل جسٹس ہمارا سب سے بڑا نعرہ ہے نا، اور سوشل جسٹس میں کس طرح ائمہ معصومین نے جد و جہد کی، کس طرح خون بہایا، کس طرح وہ کیے کہ وہ سوشل جسٹس قائم ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ یہ سید الشہداء کے جو خطبات ہیں جب آپ ان کو اٹھا کے پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سوشل جسٹس کا، عدل کا علم بلند کیا تھا، ظلم کے خلاف نکلے تھے، قیام جو کیا تھا ظلم کے خلاف کیا تھا نا۔ تو یہ نوشیروان عادل کی 7ویں پشت میں سے تھیں بی بی۔ اچھا، اور یہ حریث بن جعفر حنفی نے 2 لڑکیاں یزدجرد کی بیٹیاں، 2 شہزادیاں، جب ایران فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں تو دونوں لڑکیاں مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیں۔ دیکھیے ہماری تعلیمات، حضور نے فرمایا اگر کسی اعلیٰ خاندان کی خواتین تمہاری قید میں آئیں تو ان کے ساتھ اسی طرح عزت کا سلوک کرو، اگرچہ کہ یہ مفتوحہ تھیں، ایران فتح ہو چکا تھا، جنگی قیدی بن کے آئی تھی نا، تو یہاں میں مصائب کا ذکر نہیں کروں گی، لیکن ہماری شہزادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہماری تعلیمات کیا ہیں کہ جب یزدجرد کی بیٹیاں دونوں آئیں اور ظاہر جنگی قیدی بن کے آئی تھیں تو مولا کائنات نے ان کو اتنی عزت دی، اور ان سے بڑی بیٹی جو تھیں یہ ان کا نام تھا شاہ جہاں یا شاہ زنا، اور چھوٹی بیٹی ان کا نام تھا گیہان بانو۔ یہ دونوں لڑکی آئیں تو مولا کائنات نے جناب ان کو، شاہ جہاں کو اختیار دیا کہ تم جس کے سر پر ہاتھ رکھ دو گی تمہاری شادی اس سے کر دیں۔ کتنا بڑا جو ہے وہ حق دیا ان کو، حالانکہ قیدی بن کے آئی تھی، مگر یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ قدم قدم پر ہمیں اسلام کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے۔ بی بی نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ دیکھیں مولا علی نے ان کا نکاح ان سے کر دیا، ان سے ایران کی شہزادی سے نکاح کر دیا۔ اچھا، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے شاہ جہاں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے خاندان کی یہ روایت ہے کہ ہم اپنے گھر میں آنے والی بہو کو خطاب دیتے ہیں، تو جو شہر بانو تھا یہ مولا علی کا عطا کردہ خطاب تھا۔ برائے خوشنود بی بی شہر بانو سلام علیہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اب شہر کا سن کے آپ کو کوئی حدیث یاد آتی ہے نا، مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اپنے گھر میں آنے والی بہو کو مولا علی نے سب سے یہ خطاب، اتنا خوبصورت خطاب دیا تاکہ آپ کو ذرا سا علم کبھی یاد آتا رہے، شہر بانو، شہر مدینۃ العلم کی یہ ان کی کتنا خوبصورت بات ہے کہ ان کو وہ نام دیا۔ اچھا، نام دیکھیں،
شہر فارسی بھی اس میں ہے، بی بی ایران کی شہزادی ہیں، فارسی کا بھی اس میں رنگ آتا ہے، اور حسین و جمیل کہتے ہیں اتنی حسین تھی کہ مدینہ کی عورتیں جو تھیں وہ ان کو باقاعدہ دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں، بہت پاک پاکیزہ حسین بی بی، اور کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں مجھے بشارت مل گئی تھی امام حسین علیہ السلام سے نکاح کی، بالکل اسی طرح جیسے بی بی نرجس خاتون کو خواب میں بشارت ہوئی تھی، اسی طرح بی بی شہربانو کو خواب میں بشارت تھی کہ شہزادی کونین تشریف لائی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری عنقریب تم حسین کے پاس پہنچ جاؤ گی اور تمہیں اس سے ایک اللہ فرزند عطا کرے گا کہ جو نابغہ روزگار ہوگا۔ تو اس طرح بی بی، اور جب بی بی تشریف لائی ہیں، آپ کا نکاح ہوا، آپ کی شادی۔ اچھا، جب شہزادے پیدا ہوئے ہیں 15 جمادی الاول 38 ہجری کو، تو یہاں بی بی شہزادی بہت حسین و جمیل بہت، لیکن تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب امام 10 دن کے تھے تو شہزادی انتقال کر گئی تھی۔ کربلا میں بی بی شہربانو نہیں تھیں، لیکن جو کربلا میں بانوں کا ذکر ہوتا ہے اکثر نوحوں میں مرثیوں میں، تو بانو حسین، مولا حسین کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ بانو حسین ہیں، تو وہ اس حوالے سے ذکر ہوتا ہے۔ لیکن بی بی شہربانو جو تھی وہ جب امام بچے ہی تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور وشیقہ نامی ایک ان کے ساتھ جو آئی تھی، انہوں نے امام کی پرورش تربیت کی تھی، جن کو امام اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے۔ بی بی شہربانو سلام امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو اور یہ شہزادہ دونوں خاندانوں کا، عظیم خاندانوں کا چشم و چراغ، اور بہت ناز و نیم سے پرورش ہوئی، جناب زینب جیسی پھپھی، جناب ام کلثوم جیسی پھپھی، اور اس گھر کا، اور مولا علی 2 سال تک مولا علی نے بچے کو دیکھا کہ 40 ہجری میں پھر مولا اپنے خون میں نہا گئے۔ تو یہ شہزادے جب پیدا ہوئے تو ان کی زندگی میں 6 بنی امیہ کے بادشاہ، بنی امیہ کے 6 بادشاہ، ایک سے بڑھ کے ایک فاسق، سوائے معاویہ ابن یزید کے، تاریخ پر نظر رکھیے، معاویہ ابن یزید کے علاوہ باقی سارے فاسق و فاجر، ظالم، عیاش، بدماش سب تھے۔ تو امام کی جو بچپنا ہے اور 22 سال کی عمر ہے، وہ ان عظیم ہستیوں کے سائے میں پرورش پا رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے سائے میں، مولا امام حسین علیہ السلام کے سائے میں، اور آپ خاموشی سے تمام واقعات دیکھ رہے ہیں کس طرح مکاری اور عیاری سے ان کے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو سلو کی گئی، اور اس سلو کو پیروں کے نیچے رون دیا گیا۔ یہ بھی بنی امیہ کا مزاج امام دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، جب بچپنے سے ایک تو ویسے دل شکستہ کہ ماں، بچے ہیں تو ماں چھٹ گئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے مظالم دیکھے اپنے سامنے، تو آپ کا حساس قلب جو تھا نا وہ بہت زیادہ عبادت کی طرف، ویسے تو سبھی یہ عبادت کی طرف تھے، لیکن امام سید الساجدین زین العابدین خاص طور سے عبادت میں اتنے زیادہ مصروف رہتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے تو اژدہا، شیطان جو تھا وہ اژدہا بن کے آیا اور امام کے انگوٹھے کو چبانے لگا۔ امام کے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا، آپ نماز میں مصروف رہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کے جد امجد جب نماز میں تھے تو تیر پیر سے کھینچ لیا گیا تھا، اور علی کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تو حاطف کی صدا آئی تھی، انت زین العابدین، بالکل وہی اسی طرح جیسے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی صدا حاطف کی آئی تھی نا، ندائے غیبی، جو اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ حکم کر دے وہ آواز بلند کر دے، تو حاطف کی صدا آئی تھی۔ اور امام کی عبادتوں کا یہ ہر بات پہ سجدہ کیا کرتے تھے، اس لیے سید الساجدین کثرت سجدات سے امام کے اعضائے سجدہ پر اتنے وہ گٹھے پڑ جاتے تھے کہ وہ کٹوائے جاتے تھے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں اعضائے سجدہ پر ایسے گٹھے پڑ اس لیے ذوالصفنات آپ کو کہا جاتا تھا، گٹھوں والا امام، سجدے کر کر کے کثرت، ہر بات پہ سجدہ، کوئی نعمت ملی سجدہ، کوئی خوبصورت نظارہ دیکھا سجدہ، کوئی 2 لوگوں کے درمیان سلو کرا دی سجدہ، یہ سجدہ سید الساجدین۔ اچھا، ایک مرتبہ کہا کہ ان کے فرزند نے کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، تھوڑی سی کم کر دیجئے، تو آپ نے کہا ذرا صحیفہ لے کر آؤ، اور دکھایا کہ اس میں
میرے جد امجد کی عبادتوں کا ذکر ہے کہ میں ان کے بالکل برابر نہیں. مولا علی کی عبادتوں کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے ہمارے خاندان کی روایت عبادتیں کرنے کی. تو یہ ایک سے ایک سورج غروب ہوتا ہے تو دوسرا سورج طلوع ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایسے نمونے اور مبارک ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں الحمدللہ، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ یہ ہماری لیگیسی ہے جس کو لے کے ہم چلتے ہیں. سید الساجدین امام زین العابدین بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جب 21-22 سال کی عمر تک امام اپنے والد اور اپنے تایا کے زیر اثر رہے. آپ کی شادی اپنے امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی جناب فاطمہ سے ہوئی تھی اور دونوں معصومین کی اولاد ہیں. اچھا یہاں میں یہ ذکر کروں گی جب امام کی ولید بن عبد الملک نے امام کو جب زہر دے کے شہید کیا ہے 95 ہجری میں، تو 3 سال کے بعد یہ عبداللہ شاہ غازی پیدا ہوئے تھے ہمارے جن کا یہاں پہ وہ ہے. تو عبداللہ شاہ غازی اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کا بھی ذکر کریں گے کہ یہ بہت قریب ہے. اللہم صلی علی محمد و علی. یہ اہل بیت کی ظاہر ہے بہت قریب نسل میں سے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جناب حسن مصنع کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے پھر یہ ہیں. میری کتاب انشاءاللہ آنے والی ہے، عبداللہ شاہ غازی پہ لکھی ہے، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں شہزادی سیدہ نے میری کوششوں کو ایسے قبول کیا کہ وہ شجرہ نسب جو میں نے بنایا تھا نا وہ لگ گیا وہاں جا کے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو شجرہ لگا ہوا ہے وہ میں نے اس کا بلکہ اس کے پاس میرا قلمی نسخہ بھی موجود ہے، تو وہ میں نے بنا کے دیا تھا محکمہ اوقاف والوں کو کہ آپ یہ کتاب چھپائیں. تو انہوں نے اس میں سے وہ شجرہ لے کے وہاں بڑا واضح قسم کا الحمدللہ وہ لگ گیا ہے. تو بڑی اللہ کا شکر ہے، اعزاز ہے یہ میرے لیے. تو شہزادی سیدہ کے خاندان میں یہ شہزادہ اس کی خاص منزلت جب 22 سال کے ہوئے اور کربلا برپا ہوئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کسی امام کو ایسے حالات میں امامت نہیں ملی جیسے حالات میں امام کو ملی. چوتھے امام کو جس حالات میں امامت ملی، کار ولایت شام غریبہ پہ امام کو جو ہے وہ تاج ولایت کب سر پہ رکھا گیا کہ جب بابا کا سر نوک نیزہ پر ہے. آپ دیکھیے اب اس وقت بھی شب عاشور تاریخیں لکھتی ہیں کہ سید الساجدین سجدے میں پڑے رہے، ساری رات سجدے میں سجدہ کرتے رہے. تو یہ سید الساجدین کا یہ اعزاز تھا اور آپ جو ہیں گواہ ہیں. جیسے بھی آپ نے قصیدوں میں سنا کہ آپ مصحف کربلا کے رائٹر ہیں، چشمدید گواہ ہیں، ہر چیز کو دیکھا آپ نے، ہر قسم کی. اور لیکن صبر کی انتہا کیا ہے، وہ صبر کی انتہا ہمیں آپ کے خطبوں سے بھی پتہ چل جاتی ہے. کس طرح یزید کے دربار میں جو آپ نے خطبے دیے تھے، اپنا تعارف کرایا تھا، یہ ابلاغ وہ کیا تھا سید الساجدین نے کہ جس نے حکومت یزید کا تختہ پلٹ دیا تھا. ابلاغ جو کیا تھا نا آپ نے اپنی پھپھی صاحبہ جناب زینب کے ساتھ مل کے، اور آپ نے جو ابلاغ کیا تھا کہ مجھے پہچان لو میں کون ہوں، میں وہ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے جو سید الانبیاء اس کا بیٹا ہوں، میں علی کا فرزند ہوں، اور میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں، اور میں حل و حرم کا فرزند ہوں. آپ نے تعارف کرایا تھا. اور بہت سارے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایمبیسیڈرز وغیرہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. تو یہ آپ کا تعارف کرانا جو تھا اس نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ بنی امیہ کی حکومت تو 3 سال بھی نہ رہی اس کے بعد. اچھا اس کے بعد قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب یزید واصل جہنم ہوا اور اس کا بیٹا معاویہ جو تھا وہ تخت پہ بیٹھنے لگا تو اس نے انکار کر دیا تخت پر بیٹھنے سے. اس نے کہا کہ میرے باپ اور میرے دادا نے اپنے وہ کرتوت، ان کرتوتوں کے ساتھ وہ جہنم رسید ہوئے. انہوں نے حق مارا علی کا، انہوں نے حق مارا حسین کا اور حسن کا، لیکن میں ابھی سید الساجدین حقدار موجود ہیں، تاج و تخت کے حقدار موجود ہیں. یہ دیکھیے پروردگار کی شان ہے کہ جو ہے نا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ وہ یزید کے سلب سے ایسا بیٹا پیدا ہوا کہ جس نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی. اس نے کہا میں اس تخت پر نہیں بیٹھتا جس تخت پہ کے پائے جو ہیں وہ اہل بیت کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس نے انکار کر دیا.
اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا. 21 سال کی عمر میں معاویہ ابن یزید کو قتل کر دیا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ سید الساجدین اور موجود ہیں، دراصل یہ حقدار ہیں. تو اسی طرح عمر بن عبدالعزیز بھی بنی امیہ کے ایک ایسے خلیفہ تھے. تو دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ حق شناسی کی معرفت عطا کرتا ہے اس کے منہ سے حق نکل جاتا ہے. اب یہ ہمیں مصائب کی منزل پر نہیں، آج خوشی کا دن ہے. دیکھیے ہم جب ان ہستیوں کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، حالانکہ یہ ہستیاں پوری زندگی مصائب اٹھاتی ہیں، لیکن ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے لیے چراغ ہدایت پروردگار عالم نے بھیجا، جن کا کردار تاریخ میں اتنا عظیم الشان ہے، جس نے ہمیں صبر سکھایا، جس نے ہمیں سخاوت سکھائی، ان کے کردار نے ہمیں اخلاق سکھایا، ان کے کردار نے ہمیں علم سکھایا، ان کے کردار نے ہمیں معرفت سکھائی، ان کے کردار نے ہمیں عبادت سکھائی، ان کے کردار نے ہمیں معاملات کو ڈیل کرنا سکھایا، اور ان کے کردار نے ہمیں دعائیں مانگنا سکھایا. اور سید الساجدین کی تو سب سے بڑی جو دعا کے حوالے سے آپ کی خدمات ہیں نا، وہ بالکل نمایاں نظر آتی ہیں. درود بھیجیے محمد صلی اللہ محمد. جو مکمل کر گیا دین کے ادھورے کام کو، جس نے مٹی میں ملا ڈالا امیر شام کو، جس کی بیماری نے بخشی ہے شفا اسلام کو، سبحان اللہ. جس نے جھک جھک کر کیا اونچا خدا کے نام کو، جس نے باطل کی زمین میں بیج کا حق بو دیا، جس کی آنکھوں کے لہو نے حرف بیعت دھو دیا. نعرہ حیدری خالدین امام العابدین فاطمہ بنت سلام اللہ بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد. چند کرامات، چند اعجاز اور معجزے امام کے آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں اتنا ظلم و ستم تھا کربلا کے بعد، لیکن بنی امیہ کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ امام پہ کسی قسم کا وہ تشدد کریں یا کچھ کریں. جو کر چکے وہ کر چکے. اس کے بعد امام کے پاس لوگ آنے کی کوشش کرتے تھے، اور جو بہت مشکل سے آتے تھے. دیکھیے کبھی کوئی سبزی والا بن کے آ رہا تھا، کبھی کوئی جو ہے وہ کچھ بیچنے والا بن کے آتا تھا. وہ درس و تدریس کی بالکل اجازت نہیں تھی، اور ایسے بیٹھ کے محفلیں بنانا، جیسے بعد میں 5ویں اور 6ٹھے امام کو موقع ملا تھا تعلیمات نشر کرنے کا. امام کے زمانے میں وہ بہت سختی تھی، اور کوئی قریب نہیں آ سکتا. چند مٹھی بھر انگلیوں پر گننے والے لوگ تھے جن کو امام کے پاس آنے کی اجازت تھی، جس میں ابو حمزہ شمالی کا ذکر آتا ہے، منہال کوفی کا ذکر آتا ہے، جو 2-4 نام جو ہیں ہمیں یاد ہیں. تو اس وقت امام نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا. دعاؤں کے ذریعے سے. دعاؤں پہ آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے جو آپ امام کی کرامات اور اعجاز بیان کروں کہ ایک شخص تھا جو امام سے ملنے کے لیے ہر سال آیا کرتا تھا، تو اور بہت تحفے تحائف لاتا تھا اور بہت محبت کرتا تھا. تو ایک دفعہ اس کی بیوی نے کہا کہ تم ہر سال جاتے ہو اتنا تحفے تحائف لے کے، تمہارے امام نے بھی تمہیں کچھ دیا؟ تو وہ بہت ایک دم گھبرا گیا اور کہنے لگا نیک بخت یہ الفاظ اپنے منہ سے مت نکال، یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کل شیء احصیناہ فی امام مبین کو خبر ہو گئی. یہاں میاں بیوی اپنے گھر میں بات کر رہے ہیں، اور وہ شخص جو مومن تھا وہ پریشان، اور اس نے بیوی کو ڈانٹا، منع کیا. خیر اب جب یہاں آیا ملنے کے لیے، کھانا کھانے کے بعد وہ امام کے ہاتھ دھلوانے لگا. اب جب ہاتھ دھلا رہا ہے تو پانی ڈال رہا ہے اور تشت میں پانی گر رہا ہے. امام نے فرمایا ذرا اس پانی کی طرف دیکھو. وہ پانی کی طرف جب دیکھا تو کہا مولا یہ تو موتی نظر آ رہے ہیں. اچھا پھر دھو رہا، ہاتھ دھلوائے، پھر کہا اب دیکھو مولا یہ تو لال نظر آ رہے ہیں. پھر ہاتھ دھلوائے، مولا یہ تو زمرد نظر آ رہے ہیں. تو وہ پورے تشت جو تھا وہ لال و جواہر و زمرد سے بھر گیا. امام نے فرمایا یہ لے جا کے اپنی بیوی کو دے دینا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اب وہ تو ظاہر ہے اس کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ میں گھر میں بات کر رہا تھا، امام کو یہاں خبر ہو گئی، اور اس عورت کا منہ بند کرنے کے لیے امام نے لال و جواہر کا پورا بت بھیج دیا.
اب اس نے لے جا کے اس کو دیا کہ لے دیکھ نیک بخت، تو جو کہہ رہی تھی نا تو امام نے تجھے یہ بھیجا۔ اب وہ بھی بڑی شرمندہ ہوئی دل میں، کہنے لگی اگلی دفعہ جب آپ جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اگلے سال جو ہے دونوں میاں بیوی چلے۔ اچھا راستے میں وہ ظاہر ہے اس وقت یہ سفر تو نہیں ہوتے تھے جیسے ہم آج کرتے ہیں، تو راستے میں وہ بیمار پڑ گئی، اور مدینہ کے قریب ہی جہاں انہوں نے خیمہ ڈالا ہوا تھا آرام کرنے کے لیے، وہاں اس عورت بہت سخت بیماری، اس عورت کا انتقال ہو گیا وہیں خیمے میں۔ اب یہ شخص اپنی بیوی کے لاش کو اسی طرح چھوڑ کے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام نے پوچھا کیا بات ہے آج تمہارا چہرہ کچھ رنجیدہ ہو، کچھ غمزدہ ہو، کیا بات؟ کہا مولا بات یہ ہے کہ وہ میری بیوی بھی آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتی تھی مگر اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو میں تو خیمے میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا رکو۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی اس کے لیے، فرمایا جاؤ اب اپنی بیوی سے ملو، جا کے اس کو لے کر آؤ۔ وہ گیا تو وہ تو زندہ بیٹھی۔ یہ وہ خاندان ہے جو مردوں کو زندہ کرنا کوئی ان کے نزدیک وہ نہیں ہے۔ شہزادی سیدہ نے نہیں وہ دلہن کو زندہ کیا تھا، وہ معجزہ جو ہم پڑھتے ہیں، اور بہت ہر ایک کے حوالے سے اس قسم کی باتیں۔ اب وہ جب آئی، کہا کہ آئی وہ زندہ ہو گئی تو بہت خوش ہوا کہ چلو امام کی زیارت کے لیے۔ جب وہ آئی ہے زیارت کرنے، دور سے کہنے لگی میری روح قبض کر کے تو ملک الموت لے کے جا رہا تھا، یہی تو تھے جنہوں نے کہا واپس کرو، اس کی زندگی بڑھاؤ، اس کو واپس کرو۔ سید الساجدین امام العابدین بلند صلوات۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کوئی اگر بے ادبی اور گستاخی بھی کرتا ہے تو یہ کتنے کریم ہیں کہ اپنی کرامت اور اپنے اعجاز کے ذریعے اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں اور اس کے دل میں اپنا نور داخل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب محمد ابن حنفیہ جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ امام کے بعد محمد ابن حنفیہ چونکہ بڑے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو امام بنایا جائے، تو حالانکہ محمد ابن حنفیہ خود چاہتے تھے کہ امام زین العابدین کی عظمت و برکت سامنے آئے، تو کہ چلو حجر اسود سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا وہ پتھر جو کہ جبریل امی جنت سے لائے تھے، اور یہ وہ ہے کہ جو اس حجر اسود نے بزبان گویائی فیصلہ دیا امام کے حق میں، اور دنیا نے سنا کہ پتھر نے امام کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ ہے اصل امام حق، دراصل یہ ہے امام حق۔ محمد ابن حنفیہ کا مرتبہ ہے، لیکن امام معصوم امام حق جو ہے وہ حجر اسود نے یہ گواہی دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے حجر اسود نے یقیناً دعا کی ہوگی کہ میرا نام جو ہے وہ امام کے حوالے سے کہیں بالکل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، تو وہ قصیدہ فرزدق میں محفوظ ہو گیا۔ قصیدہ فرزدق کی بھی بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ ہشام ابن عبد الملک جو تھا وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے بیٹھا اور چاہتا تھا کہ جا کے حجر اسود کو بوسہ دے، بہت رش تھا نہیں جا پایا، تو وہاں کرسی ڈال کے بیٹھ گیا خانہ کعبہ کے قریب۔ اب بہت منہ چڑھے، اور جیسے ہوتے ہیں نا وہ حالی موالی ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ بیٹھے ہیں، ان کے بادشاہ کی خوشامد ہو رہی ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ اتنے میں بہت وہ انتظار کر رہا تھا، رش تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک عظیم خوبصورت حسین و جمیل شخص جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں، اور جیسے وہ داخل ہوئے مجمع جو ہے وہ کائی کی طرح پھٹتا چلا گیا، ایسے پھٹ گیا۔ اور آپ دیکھیں یہ چند منٹوں ہی کی بات ہے کہ بہت لمبا چوڑا اس میں نہیں ہوتا، جب انسان جاتا ہے اور حجر اسود کو بوسا، ایسے وہ مجمع ہٹ گیا، آپ نے بوسا دیا اور آپ بوسا دے کے واپس۔ اب لوگوں نے پوچھا ہشام سے، عبد الملک کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ، کہ یہ کون تھے؟ تو بڑا تجاہل عارفانہ کے انداز میں کہنے لگا ما عرف ہو، مجھے کیا پتا کون تھے۔ تو وہیں پہ فرزدق بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درباری شاعر۔ فرزدق نے کہا تجھے نہیں پتا؟ میں بتاتا ہوں۔ اب فرزدق نے جو فی البدی ایکسٹمپور جو قصیدہ کہا ہے، یہ قصیدہ عربی ادب کا شاہکار ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا؟ میں بتاتا ہوں کہ یہ وہ ہیں جن کو حل و حرم جانتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو خانہ کعبہ جانتا ہے، یہ وہ ہیں جن کو حجر اسود پہچانتا ہے، یہ وہ ہے کہ حجر اسود متمنی رہتا ہے کہ وہ ان کے لبوں کا بوسہ لے، یہ بوسہ نہ لیں۔ یہ وہ ہے کہ جو اعلیٰ ترین خاندان کے فرد ہیں یہ، اور یہ وہ ہیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں جن کے اوپر ان کے خاندان کے احسانات نہ ہوں۔ یہ وہ ہیں
کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے روب سے خاموش رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب یہ مسکرائیں تو ہم ان سے بات کریں. اتنا بڑا، اور ہر جملے کے بعد وہ کہتا تھا تو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں تجھے. اب جب پورا جملہ پورا وہ ہو گیا، ان کی سخاوت کے جو ہیں وہ یوں چرچے ہیں، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو اخلاق میں عالیہ ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو نور خدا کے حامل ہیں. اور یہ بہت اس نے شاندار قصیدہ، اور اس قصیدے کا منظوم ترجمہ ہو چکا ہے، بڑا خوبصورت ترجمہ ہوا ہے اردو میں بھی پڑھ کے آ رہی ہوں. تو اب جو ہے وہ ہشام تو بڑا سخت ناراض ہوا، میرا درباری شاعر اور تعریف بیان کرے سید الساجدین کی، اس نے نکال دیا دربار سے. اچھا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو شعراء ہوتے تھے دربار کے، ان کے سالانہ وظیفے ہوا کرتے تھے، 1000 درہم وظیفہ لیا کرتا تھا سال کا. تو اب جب اس نے نکال دیا، امام نے 12000 درہم بھیجے فرزدق کو. فرزدق جو تھا ظاہر اپنی عاقبت سنوارنا چاہتا تھا، اس نے کہا مولا میں نے کسی بھی لالچ میں نے یہ نہیں کہا تھا، نہ میں جو دنیا کی لالچ، میں صرف ثواب کی خاطر جو ہے یہ میں نے کہا. فرمایا کہ نہیں، ہم اہل بیت جو دے دیا کرتے ہیں وہ ہم واپس نہیں لیتے، یہ تم رکھو. اس کے بعد امام نے، اب یہ غور سے سنیے، اس کے بعد امام نے 40000 درہم اس کو بھیجے. وہ 40 سال زندہ رہا، اور ہشام کے دربار سے جو اس کو نکال دیا گیا تھا تو اس کا گزارا کیسے ہوتا بیچارے کا. دیکھیے یہ اتنے کریم ہیں کہ انہوں نے، اور جانتے ہیں کہ یہ 40 سال زندہ رہے گا، اس کو 40000 درہم بھیجے. اس کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ہشام کے دربار میں جاتا اور بول کہ وہ کرتا. سید الساجدین امام العابدین بیوی شہزادہ امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یاد رکھیں یہ فرزدق وہی ہے کہ جب امام کربلا کے سفر پر جا رہے تھے تو یہ راستے میں ملا تھا. تو امام نے پوچھا تھا کہ کوفے کا کیا حال ہے، تو اس نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ مولا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. یہ مشہور جملہ تاریخ میں موجود ہے. جس کی اتنی گہری نظر ہو کہ جو کوفے کے لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہو اور وہاں کی سیاست، وقت کی سیاست کو سمجھتا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا بھی نام تاریخ میں زندہ ہے، حجر اسود کا نام بھی تاریخ میں زندہ ہے. یہ امام کی کرامت ہے. تو امام کے فضائل تو بیان کرنے لگوں اگر میں، اور ایک ایک جو دعائیں صحیفہ کاملہ کی جو دعائیں ہیں نا، دیکھیے ہمارے پاس امام کی تحفے، بہت سارے تحفے ہیں. صحیفہ سجادیہ ہے، حقوق، رسالت الحقوق. رسالت الحقوق کے بارے میں اس کا عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا. امام کی وہ کتاب ہے جس میں انسان کے تمام اعضاء و جوارح سے لے کے تمام معاشرے کے افراد اور رشتہ داروں اور ہر ایک کے حقوق کا ذکر ہے. رسالت الحقوق. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نو مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو آپ اس کو فوراً قرآن حکیم نہیں دے دیتے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آئے گا بیچارے کو، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا قرآن حکیم کو. ہمارے جو دائرہ اسلام میں 50 سال گزار جاتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتی بہت ساری، جب تک ہم تفسیر نہ کریں، جب تک ڈیٹیل میں نہ جائیں. کوئی نو مسلم جب آتا ہے دائرہ اسلام میں، اس کو رسالت الحقوق دیا جاتا ہے کہ وہ پڑھے کہ یہ اس دین کا مینیفیسٹو ہے. اور وہ سب سے زیادہ وہ مینیفیسٹو پڑھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دین ہے کیا، اور یہ اس دین کے نمائندے ہیں جنہوں نے اسلام کی تشریح کی. کیونکہ جو امام کا دور تھا پورا 95 ہجری تک، وہ اتنا شدید ترین، بعد کربلا بھی اتنی پابندیاں تھیں کہ امام کو جو تھی کوئی تبلیغ کی یا اسلامی تعلیمات پھیلانے کی کوئی اجازت ایس سچ کوئی کھل کے نہیں تھی. تو امام نے تحریر کے ذریعے رسالت الحقوق، دعائے عرفہ، عظیم ترین دعا، امام حسین علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ بھی، اور امام سید سجاد کی دعا، اور دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے سحر جو ابو حمزہ سمالی کی ہے، بہت تفصیلی دعا ہے. اور ابو حمزہ سمالی کی بڑی عزت افزائی ہے کہ ان کے نام سے یہ دعا مشہور ہے. اور دیکھیے وہ دعا، اس دعا میں وہی نور آ رہا ہے جو مولا کی دعا، دعائے صباح میں مولا کائنات نے، اور دعائے عرفہ میں سید الشہداء نے، اور دعائے ابو حمزہ سمالی میں. یہ پورا ایک نور کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے جس میں زیادہ زور کس پہ ہے؟ معرفت الہی پر. دیکھیے یہاں بہت وقت ہو گیا، مگر مجھے بیان کرنا تھا بہت کچھ. تو امام کی جو دعائیں ہیں، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، جن کو ہمارے لیے بہت بڑا وہ سرمایہ ہے. 54 اس کے اندر دعائیں ہیں جس میں دن اور رات کی دعا ہے،
اچھا رمضان کے استقبال کی دعا ہے، بارش کی دعا ہے، چاند نکلنے کی، رمضان کا چاند نکلنے کی دعا ہے، بجلی کے کڑکنے کی دعا ہے، انسان کے اپنے مرض کے وقت دعا ہے، سختی کے وقت کی دعا ہے، قرض سے چھوٹنے کی دعا ہے، اور مصیبت کے وقت جو ہے اس کی داد خواہی کی دعا ہے، اور پروردگار عالم سے پناہ کی درخواست ہے، شر شیطان سے دفعے کی دعا ہے، والدین کے لیے دعا ہے، اولاد کے لیے دعا ہے، دوستوں کے لیے دعا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے دعا ہے۔ زندگی میں جتنے بھی آپ کے آتے ہیں لوگ آپ کی زندگی میں، ان سب کے لیے امام نے دعا۔ اچھا، اور یہ دعا ہے کیا؟ یہ دعا جو ہے یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے۔ دعاؤں کے درمیان ان بٹوین دا لائن امام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دعاؤں میں احتجاج بھی ہے، اور دعاؤں میں معرفت بھی ہے، دعاؤں میں طلب بھی ہے، اس میں بار بار درود کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ امام عصر مسجد اصفہان صلی اللہ علیہ مسجد اصفہان پہ کھڑے ہیں، اور تو انہوں نے کہا کہ مولا مجھے کوئی دعاؤں کی کتاب عطا فرما دیجئے۔ تو امام نے فرمایا میں نے ملا کو دے دی ہے، دار گنج میں جا کے لے لو اس سے۔ کہتے ہیں خواب میں نے وہ جا کے ان سے کتاب لے لی۔ اب جب میں اٹھا تو میرے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی، تو کہنے لگے کہ میں گیا جو پتہ مولا نے بتایا تھا، وہاں جا کے انہوں نے جو مجھے کتاب دی تو وہ قلمی نسخہ تھا نا اس زمانے میں، آج کل ہیں چھپے ہوئے۔ جب میں وہ لایا کتاب تو پھر میرے پاس دوسرے عالم کے پاس بھی ایک نسخہ تھا، ان کو ملا کے دیکھا تو وہ نسخے جو تھے وہ برابر جیسے تھے، اور یہ دیکھا کہ یہ تھی صحیفہ سجادیہ جو امام عصر نے عطا کی اس عالم کو۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، درود بھیجے کہ میری موجودگی میں میرے دادا نے یہ دعائیں میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب زید شہید کو تحریر کروائی تھیں، ہاتھ سے لکھوائی تھیں، اور یہ دو نسخے عالم اسلام میں اس وقت موجود تھے۔ ان دونوں کو ملایا گیا آپس میں، اور اس کے بعد پھر مزید قلمی نسخے تیار ہوئے، کیونکہ اس وقت چھاپا خانہ تو نہیں تھا نا، قلمی نسخے جو ہوتے تھے وہی تیار کیے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ پورے عالم اسلام میں پھیل گئے، اور پھر بعد میں آپ دیکھیں آج وہ تمام دنیا کی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں اور سب کے گھروں میں موجود ہیں۔ اچھا، یہاں میں رک کے ایک بات آپ سے کہوں گی، اب تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، دیر ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، لیکن بہت ضروری باتیں کرنی ہے کہ جو یونیورسٹیز 5ویں اور 6ٹھے امام نے قائم کی تھیں، جب ان کو موقع ملا تھا، بنی امیہ اور بنی عباس کی آپس کی جو چقلس ہو رہی تھی، اس یونیورسٹی کا نصاب امام نے تیار کیا تھا، کریکولم پہلے تیار ہو گیا، اور وہ کس صورت میں تھا؟ رسالۃ الحقوق کی شکل میں، دعائے ابو حمزہ صومالی کی شکل میں، دعائے عرفہ کی شکل میں، صحیفہ سجادیہ کی شکل میں وہ موجود تھا، وہ نصاب موجود۔ اچھا، بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اتنے کند ذہن اور جاہل ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ تو معرفت کا خزانہ ہے، یہ دعائیں جو ہیں یہ ہدایت ہیں، یہ نور ہیں، یہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرتی ہیں۔ ان کو کیا پتا، عقل اتنی ہو تو وہ یہ حرکتیں ہی نہ کریں نا۔ تو ائمہ معصومین نے اپنے اپنے زمانے میں جو وقت کی ضرورت تھی، دیکھیں ولی کا کام جو ہے نا، کار ولایت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس طریقے سے انجام دیا کہ کوئی ظالم بادشاہ بھی ان کو پکڑ نہیں سکا، اس حوالے سے نا کہ آپ نے اپنی لیگیسی چھوڑ دی، لیگیسی جو آج تک مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے، اور یہ تمام علم کا خزانہ، معرفت کا خزانہ، ہدایت کا خزانہ ہمیں مل گیا ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر 5ویں اور 6ٹھے امام نے وہ جو یونیورسٹیاں بنائیں جن میں ہزاروں شاگرد ہوتے تھے، اور جو پوری عالم اسلام میں جا کے پھیل گئے، جن کے ایک ایک شاگرد کے کریڈٹ پر سینکڑوں کتابیں ہوتی تھیں، جابر ابن حیان اور ابن الحسن فارابی اور ابن سینا اور محمد ابن مسلم، یہ سب کے سب جو ہوتے تھے، یہ تو میں نے چند کے نام آپ کو بتائیں، تو وہ نصاب امام نے تیار کر کے سیو کر دیا تھا۔ اور امام کو پتہ تھا کہ دیکھیے تحریک کربلا میں وہ پاکیزہ خون کام آ گیا جس کی ضرورت اسلام کو اس وقت تھی۔ اسلام کو خون کی ضرورت تھی زندہ ہونے کے لیے۔ جب وہ خون کام آ گیا، اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اب جو ہے نا، چونکہ مظلومیت کی وجہ سے لوگوں کے دل بھی نرم ہوئے ہوئے تھے، کربلا کے واقعے کے بعد اب دل نرم ہوئے ہوئے تھے اور اہل بیت کی طرف محبت تھی، تو جب اہل بیت اب جو کچھ کہیں گے، دیکھیے
امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے وہ زمین تیار کی اور جناب سید الساجدین میں اس نے فصل اگائی، اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے اخلاق کے ذریعے بھی، اپنی دعاؤں کے ذریعے بھی، اور اپنے صبر کے ذریعے بھی۔ اور اخلاق کا کیا کہنا کہ وہ دشمن مروان جو سب سے پہلا جس نے امام کے لیے جو خط دیا تھا نا یزید کا کہ ان کو قتل کر دو اور بیعت لے لو، مروان جب واقع ہررا ہوا ہے مدینہ میں کربلا کے بعد 3 سال تک انتہائی ظلم و ستم ہوئے ہیں، کعبہ کے اوپر بھی سنگینوں سے حملہ کیا اور مدینے میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور بہت عورتوں کی بے عزتی کی گئی، بہت برے حالات تھے۔ مروان اپنے خاندان کی وجہ سے پریشان تھا اور امام کی خدمت میں آ کے پہلے وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا کہ آپ میرے خاندان کی حفاظت کا ذمہ لے لیں، انہوں نے منع کر دیا۔ مروان جیسا دشمن جو اہل بیت کا کتنا بڑا دشمن ہے، امام کے پاس آیا کہ میں بہت پریشان ہوں، بلوا ہے، میں اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کی طرف سے پریشان ہوں۔ امام نے فرمایا یمبو سعودی عرب میں ابھی بھی ایک جگہ ہے، امام نے فرمایا میں یمبو کے مقام پر میرا خاندان وہاں پہ منتقل ہو رہا ہے، تم اپنے بیوی بچوں کو میرے پاس بھیج دو، میری حفاظت میں رہیں گے۔ یہ دیکھیے یہ اخلاق ہے اہل بیت کا، اور مروان کے بچے اور بیوی امام کی حفاظت میں رہیں۔ سید الساجدین امام صبر دیکھیں، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اور ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر امام کے پاس آیا اور وہ کھانا چاہتا تھا، اور اس کو امام نے اس کو بہت بھر کے کھانا دیا۔ جاتے وقت وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے قاتل کو نہ پہچانا، اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ تو یہ اپنے، اور کہتے 400 خاندانوں کے لیے اپنے کندھے پہ روٹیاں لاد کے امام رات کو جا کر بانٹا کرتے تھے کہ جب غسل دیا گیا ہے تو کندھے اور پشت نیلی تھی امام کی، وہ وزن اٹھا کے۔ کیا حسین و جمیل کردار ہے کہ جتنا بیان کرو اتنا کم ہے۔ اور پھر یہ کہ اپنے ناقے کو امام نے کبھی ایک کوڑا بھی نہیں مارا۔ کہتے ہیں جب امام کی شہادت ہوئی تو وہ ناقہ امام کی قبر پہ سر پٹکتا رہا اور 3 دن کے بعد وہ جانور بھی مر گیا۔ یہ امام کی عظمت اور وہ تھی۔ اور دعاؤں کے حوالے سے اب میرے پاس اب وقت ختم ہو گیا کہ بس آخری چند جملے کہ جو امام نے ہمیں دعائیں کرنی سکھائی ہیں نا، وہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ دعا ویسے تو ہمیں بہت آسان لگتی ہے لیکن دعا بہت مشکل کام ہے۔ وہ مشکل کام اس لیے کہ جب تک پروردگار عالم کی صحیح معرفت آپ کو نہیں ہوگی، ہم ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے نا۔ اچھا طلب حاجت وہ ایک الگ چیز ہے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں گھر دے دے، ہمیں اولاد دے دے، ہمیں دولت دے دے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہے حاجت، وہ دعا نہیں ہے۔ دعا کرنی امام نے سکھائی کہ اپنے آپ کو معرفت الہی سے اس طرح آراستہ کرو کہ صحیح معنوں میں تم اپنی یعنی کہ انسان کی عاجزی اور بندگی اور بالکل ہم کچھ نہیں ہے تیرے سامنے، جو کچھ ہے تو ہے۔ اور کیا ہمیں سکھایا؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مخلوقات کے دیکھ کے خالق تک پہنچتے ہیں۔ امام کا ایک جملہ ہے، اے وہ کہ جس نے اپنی ذات کی طرف خود رہنمائی کی ہماری، یعنی وہ منزل بھی ہے اور وہ رہنما بھی ہے، وہ راہ گزر بھی ہے اور وہ منزل بھی ہے، وہی بلاتا ہے ہمیں اپنی طرف۔ تو بس اس دعا کے ساتھ کہ ان عظیم ہستیوں کی معرفت پروردگار عالم ہمارے قلوب میں صحیح معنوں میں ہم ان کو سمجھ سکیں، ان کے پیغام کو سمجھ سکیں اور ان کے نور سے اپنے قلوب کو آراستہ کر سکیں۔ دین اسلام کی تشریح جو انہوں نے میرے اور آپ کے لیے کی ہے اس کے اوپر ہم غور کریں۔ اسی طرح جو یہ ان محفلوں کے ذریعے بھی، اور جب ہم مصائب بیان کرتے ہیں ان مصائب کے حوالے سے بھی یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ کردار کی وہ عظمت اور یہ کردار کی وہ پاکیزگی اور مضبوطی یہ ہمارے میرے اور آپ کے لیے رہنما ہیں، اور ہمیں پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم ان چراغوں سے روشنی حاصل کریں، یہاں تک کہ جب آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم ان کے ایوان و انصار میں شامل ہوں۔ اور پروردگار سے دعا ہے پروردگار آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اس زمانے میں بہت مصائب بڑھ گئے ہیں، بیماریاں طرح طرح کی ہمارے اوپر لاد دی گئی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں کو زبردستی جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔
تو ہماری مدد کر پروردگار مومنین کو آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، پر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد سرکار